اپنی ہے ڈگر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ناظرین، ایک بار پھر ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے یہ سلسلہ لے کر حاضر ہیں، اور اس پروگرام میں الحمدللہ ہم روزانہ ایک ٹاپک پر بہت خوبصورت سبق حاصل کرتے ہیں، اس پر ڈسکس کرتے ہیں، اور سلسلے کے اندر دو مزید خوبصورت سیگمنٹ شامل ہوتے ہیں. سلسلے کے پروگرام کے شروع میں ہم درود پاک کی فضیلت پر مشتمل حدیث پاک سنتے ہیں، اور اپنے پروگرام کے آخر میں الحمدللہ ہم رمضان کے بارے میں کچھ پیاری پیاری باتیں سیکھتے ہیں. تو آج درود پاک کی کون سی خوبصورت فضیلت سننی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ، رب عز و جل کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے. سبحان اللہ. ذرا غور کیجئے ناظرین کہ درود پاک پڑھنا کس قدر بڑی برکت ہے. آپ سوچئے کہ درود پڑھیں تو دعاؤں کی بھی حفاظت ہو، اللہ عز و جل کی رضا بھی حاصل ہو، اور اعمال بھی پاکیزہ ہو جائیں. پھر کیوں نہ درود پاک اپنا معمول بنائیں؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک اپنا معمول بنائیے. آئیے محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمیں کس موضوع پر کچھ سبق حاصل کرنا ہے؟ آج موضوع بہت نرالا ہے، لیکن ہم اپنے ٹاپک سے پہلے ایک بہت خوبصورت قرآن و حدیث کی روشنی میں بزرگان دین کے واقعات سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان واقعات سے اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ سبق حاصل کرتے ہیں. حضرت سیدنا عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک زمانے کے جو مشہور بزرگ تھے حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ سے کہا کہ حضور گھر میں آٹا بالکل ختم ہو گیا ہے اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ رقم موجود ہے کہ جس سے کچھ آٹا خریدا جا سکے؟ انہوں نے عرض کی کہ میرے پاس 1 درہم ہے جو میں نے اون بیچ کر حاصل کیا ہے. آپ نے فرمایا اچھا وہ 1 ہی درہم مجھے دے دو، میں بازار سے جا کر آٹا لے آتا ہوں اور پھر تم نے روٹیاں بنا لینی ہیں. اب آپ آٹے کے لیے 1 درہم لے کر گھر سے جا رہے ہیں. ذرا پوزیشن سمجھیے گا ناظرین کہ گھر میں کھانے کو نہیں ہے، 1 ہی درہم ہے، اور اس 1 درہم کا آٹا لینے یہ بزرگ جو ہیں یہ بازار جاتے ہیں. مگر ابھی دکان پر پہنچتے ہیں کہ ایک فقیر آتا ہے، ایک غریب آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ حضور یہ درہم مجھ پر صدقہ کر دیجئے. اللہ اکبر، 1 ہی درہم ہے اور وہی صدقہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اللہ والوں کے دل کتنے بڑے تھے، رب عز و جل کی رحمت پر بھروسہ کیسا تھا. وہی 1 درہم جو ہے آپ نے اس فقیر کو دے دیا. مگر پھر سوچا کہ میری زوجہ کیا کہے گی کہ میں آٹا لینے گیا تھا اور رقم میں نے دے دی. شرم کے مارے انہوں نے کیا کیا کہ ایک جگہ لکڑی کا کام ہو رہا تھا، اس لکڑی کا جو برادہ ہے وہ خالی تھیلے میں بھر لیا تاکہ گھر والے خالی تھیلا دیکھ کر پریشان نہ ہو جائیں. مگر ایک شرمندگی بھی تھی کہ اب وہ روٹی کے انتظار میں ہیں. اپنے گھر گئے اور دروازے کے اندر وہ تھیلا رکھ کے خود باہر چلے گئے. کافی دیر تک باہر گویا سڑک پر گھومتے رہے اور دیر سے واپس گھر پہنچے. تو جب گھر گئے تو اندر جا کر دیکھا کہ کھانا تیار ہے، روٹیاں گرما گرم موجود ہیں، اور آپ کی زوجہ محترمہ آپ سے کہتی کہ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے کھانا تیار رکھا اور آپ ابھی تک نہیں آئے. آپ حیران ہوئے، پوچھا یہ روٹیاں کہاں سے آئیں؟ تو آپ کی زوجہ نے کہا کہ یہ اسی آٹے کی روٹیاں ہیں جسے آپ لے کر آئے تھے. آپ نے کہا آٹا؟ تو زوجہ نے کہا کہ جی، جو آپ تھیلا لائے تھے اس میں شاندار آٹا موجود تھا. آپ نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا. اللہ عز و جل نے میری عزت رکھ لی کہ میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، رب عز و جل نے وہ مٹی کے برادے کو آٹے سے تبدیل کر دیا. ناظرین، یہ ہے ہمارے بزرگوں کا دل اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ، غریبوں کی مدد کرنے کا خیال. اور یہی میرا آج کا ٹاپک ہے کہ کیا ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یاد رکھیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی شان تو دیکھیے. اللہ نے ہمیں مال دیا ہے نا، جس کو بھی مال دیا کس نے دیا ہے؟ رب عز و جل نے دیا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، وہی توفیق دیتا ہے. اور پھر جب ہم خرچ کرتے ہیں تو ثواب بھی وہی عطا فرماتا ہے. اب ذرا آپ سوچئے نا کہ رب عز و جل کا مال ہے، ہم خرچ کریں اس کی راہ میں، تو ہم نے کیا کمال کیا؟ فار ایگزامپل میں آپ کو سمجھاتا ہوں. کسی شخص نے آپ کے پاس 25,000 روپے رکھوائے کہ ذرا یہ لیجئے میری امانت ہے، اور تھوڑے دنوں بعد کہے کہ یہ 25,000 میں سے ذرا 5,000 واپس دے دیجئے. تو اب آپ کیا یہ کہیں گے کہ میں نے کمال کیا؟ ٹھیک ہے، جس کے تھے اس نے واپس لے لیے، کوئی احسان نہیں ہے.
مگر رب کی شان دیکھیں، عطا وہ فرمائے، خرچ ہم کریں اور ثواب بھی وہی عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک شاندار آیت ہے، وہ آپ نے سننی ہے اور اپنا ایمان تازہ کرنا ہے۔ آئیے تلاوت قرآن سنتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں، پھر اس کے تحت میں کچھ آپ سے بات کروں گا۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گناہ بڑھا دے، اور اللہ تنگی اور کشائش کرتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پھر جانا۔ ناظرین، آپ نے سنا، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے۔ اللہ کو کوئی قرض دے سکتا ہے، مگر علماء نے باقاعدہ ڈیبیٹ کی، مفسرین نے اس پر بحث کی کہ رب عز و جل نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کو قرض سے کیوں تعبیر کی۔ اللہ اکبر۔ علماء کہتے ہیں جس طرح لون دینے والا، قرضہ دینے والا یقین رکھتا ہے کہ یہ پیسے میرے ہیں، مجھے واپس ملنے ہیں، اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا یہ یقین رکھے کہ یہ پیسے میرے ہیں، مجھے مل کر رہنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جی جناب، یہ جو بھی خرچ ہو رہا ہے نا، کاش یہ مائنڈ سیٹ بن جائے کہ میں جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں یہ جا نہیں رہا، یہ میرے ہی اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہو رہا ہے۔ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت ہم یہ ذہن بنا لیں، مثال کے طور پر ہمارے یہاں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے شہروں میں کمیٹی ڈالی جاتی ہے، BC کہا جاتا ہے کہ یار تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر لو، برے وقتوں میں کام آئیں گے۔ یقین کریں یہ جو صدقہ، خیرات، زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں نا، یہ ضائع نہیں ہو رہی، یہ میرے جیب سے نکل کر کہیں اور نہیں جا رہی، یہ میرے ہی اکاؤنٹ میں، آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی ہے۔ عقل مند وہ ہے کہ روزانہ یا تھوڑا تھوڑا کر کے اپنا آخرت کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بھرتا رہے تاکہ ادھر اسے کام آئے۔ لیکن آج اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے مشکل ہوتی ہے۔ آج جی نہیں چاہتا اپنے مال کو اپنے آپ سے الگ کرنے کے لیے، کسی غریب کو بلکتا تڑپتا دیکھتے ہیں پھر بھی مدد کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ نہیں ناظرین، اللہ کو صدقہ دینے والے، اس کی راہ میں خرچ کرنے والے بہت پسند ہیں۔ آپ آگے جا کر بہت سارے اس کے فضائل بھی سنیں گے۔ ایک خوبصورت حدیث قدسی میں نے آج آپ کو سنانی ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث پاک ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب ارشاد فرماتا ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے، اے ابن آدم، اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا، میں اس دن تمہیں عطا کروں گا جس دن تمہیں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ یہ کیسی سیکیورٹی ہے؟ دنیا کا مال تو ضائع بھی ہو سکتا ہے، چھن بھی سکتا ہے، مگر آخرت میں انشاءاللہ کیا شاندار وعدہ ہے کہ تمہیں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، اس دن میں تمہیں یہ سارا مال کا ملٹی پلائی کر کے گویا ہمیں دیا جائے گا۔ پھر ہم کیوں نہ اس کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں۔ اچھا، بعض اوقات یہ ذہن بن جاتا ہے کہ یار پیسے تو آپ کہہ رہے ہیں بڑھتا ہے، لیکن ہم جب دیں گے تو کم ہی ہوگا نا۔ اگر میرے جیب میں 10,000 ہے، میں 5,000 دے دوں گا یا 2,000 اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا تو پیسے کم ہو گئے، تو فزیکلی تو کم ہو رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو اب جو یہ کوسچن مارک کریٹ ہو رہا ہے اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات درختوں کے یا پودوں کے جو پتے ہوتے ہیں وہ پرانے ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، تو مالی آ کر ان پتوں کو کاٹتا ہے۔ بظاہر تو وہ پتے کم ہو رہے ہیں، لیکن اس تراش خراش کے بعد یہ پودا اور گرو کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا۔ اب مثال دیتا ہوں، کوئی جو ہے وہ کسان ایک بوری لے کر جائے بیج کی، اور وہ بیج، وہ سیڈز جو ہیں ہارویسٹ کر دے، اپنی زمین میں پھیلا دے، خالی بوری لے کر واپس آئے، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار کمال کیا، پوری بوری خالی کر دی، کچھ بھی نہیں بچایا۔ لیکن عقل مند لوگ کہیں گے کہ آج بیج ڈالی ہے ایک بوری، کچھ دنوں کے بعد ٹرک بھر کر اناج لے کر آئے گا۔ بالکل اسی طرح راہ خدا میں ہم خرچ کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے کم ضرور ہوتا ہے، مگر اللہ کی رحمت سے یہ ملٹی پلائی ہو کر واپس آتا ہے، اور پھر ایسا آتا ہے، اتنی برکتوں کے ساتھ آتا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ کمال کی خاتون تھیں، اللہ کی ولیہ تھیں، بہت متقی اور پرہیزگار۔ آپ کے بہت خوبصورت واقعات ہیں۔ ایک بار آپ کے گھر پہ کچھ بزرگ آئے، آپ کے گھر میں 2 ہی روٹیاں تھیں، آپ نے وہ روٹیاں انہیں پیش کر دی۔ ابھی وہ کھانا کھانے لگے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ روٹی ان دسترخوان سے اٹھائی اور اس فقیر کو دے دی۔ وہ بزرگ حیران رہ گئے کہ ہم ان کے گھر پر مہمان ہیں اور انہوں نے روٹیاں دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی،
ایک کنیز، ایک خادمہ کھڑی تھی کہ میری بالکن نے آپ کے لیے روٹیاں بھجوائی ہیں. آپ نے اس روٹیوں کو گننا شروع کیا، وہ 18 تھی. آپ نے کہا یہ میری نہیں ہے، واپس لے جاؤ. یقین دیکھیں، بلیف دیکھیں. واپس چلی گئی اپنی مالکن کے پاس، اور اپنی مالکن کے پاس جا کر کہا کہ حضرت رابعہ بصریہ نے تو واپس لوٹا دیا ہے. تو مالکن نے دیکھا کہ جو کچن تھا، مطبخ تھا، اس میں 2 روٹیاں پڑی رہ گئی تھی. تذکرۃ الاولیاء نامی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے. کہا یہ 2 روٹیاں بھی حضرت رابعہ بصریہ کی بچ گئی، اسی میں ملاؤ، واپس لے کر جاؤ. خادمہ واپس آئی، کہا حضور پھر دوبارہ بھیجا ہے. دوبارہ روٹیاں کاؤنٹ کی، کہا یہ 20 ہیں. کہا یہ میری ہیں. کیا ان کا یقین تھا؟ میں نے اللہ کی راہ میں 2 خرچ کی ہیں، اللہ نے مجھے اس کے بدلے 20 لوٹائی ہیں. اللہ اکبر. یہ وہ عقیدہ تھا، یہ وہ ایمان، یہ وہ یقین ہمارے اسلاف کا تھا کہ وہ خرچ کرنے میں ڈرتے نہیں تھے. اپنے پاس تھوڑا ہوتا وہ بھی دے دیا کرتے تھے. آج ہمارے پاس بہت سارا ہو، ہم اس پر بھی خرچ نہیں کرتے. حالانکہ زکوٰۃ پلر آف اسلام میں سے ہے. ناظرین یاد رکھیے، ہم نے بچپن سے 5 پلر، 5 ارکان اسلام سنے ہیں، اور ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے. مگر آج بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی پوری زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، یا زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ بھی نہیں سیکھتی. اب دیکھیں نا، آپ کو اگر اپنے آفس کا، اپنے بزنس کا ٹیکس ریٹرن پے کرنا ہے، آپ کسی اکاؤنٹنٹ سے، کسی لائر سے رجوع کرتے ہیں نا. ٹیکس کے جو لائر ہوتے ہیں کہ یار ہمیں بتائیں کس طرح یہ اسٹیٹمنٹ بنے گا، کیسے اکاؤنٹ شیٹ جمع ہوگی، کیسے جناب یہ سب کچھ ہوگا. ہم یہ کرتے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب ہم یہاں ایسا کرتے ہیں تو زکوٰۃ جب ادا کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم خود سے کیوں بنا لیتے ہیں؟ کیا ہم نے اس کا علم حاصل کیا ہے؟ کسی عالم دین سے کیوں رجوع نہیں کرتے؟ کسی مفتی صاحب کے پاس کیوں نہیں جاتے کہ حضور سمجھائیے تو صحیح، میری یہ آمدنی ہے، میری یہ سیونگز ہیں، میری یہ پراپرٹی ہے، مجھے اتنوں کو دینا ہے، مجھے اتنوں سے لینا ہے. اب بتائیے میری زکوٰۃ کتنی نکلتی ہے، کیونکہ یہ مجھ پر فرض ہے، میں گناہ گار نہ ہو جاؤں. یاد رکھیے گا ناظرین، پراپر پوری زکوٰۃ ادا کریں. تھوڑی زیادہ چلی جائے کوئی بات نہیں، کم نہیں ہونی چاہیے. بعض اوقات زکوٰۃ دینے والے چونکہ علم دین نہیں رکھتے، پیسے بھی خرچ کر رہے ہوتے ہیں، مگر زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. تو پلیز آج پہلا لیسن، پہلا سبق تو یہ لینا ہے کہ اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنا ہے. لیکن زکوٰۃ جو فرض ہے وہ چیک کروا کر، کس کو دینی ہے یہ بھی پتہ ہو، کون مستحقین ہیں، کہاں میں خرچ کر سکتا ہوں، اور مجھ پر زکوٰۃ بنتی کتنی ہے، یہ سب کیلکولیٹ کرنا ہے اور پراپر طریقے سے ادا کرنی ہے. اور صرف زکوٰۃ ہی کیوں، صدقہ بھی دیں اور دیں. دیکھیں نا، کچھ لوگ کاؤنٹ کر کے چل رہے ہوتے ہیں، بس یار زکوٰۃ پوری ہو گئی، اب نہیں، اب اگلے سال. دیتے رہیے نا. کدھر جا رہا ہے؟ آپ کے اکاؤنٹ میں. جی ہاں، اگر یہ ذہن بن جائے نا کہ یہ میرے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہو رہا ہے، پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کا دل کھلتا چلا جائے گا، بخل ختم ہوگا اور سخاوت نصیب ہوگی. سخی اللہ کو کتنا پسند ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سخی اللہ کے قریب، لوگوں کے قریب اور جہنم سے دور ہوتا ہے، اور بخیل یعنی کنجوس اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور اور جہنم کے قریب ہوتا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے، جو کنجوس ہوتے ہیں ان سے لوگ ان کو پسند نہیں کرتے. سخی کو، سخاوت کرنے والوں کو بندے بہت پسند کرتے، بندوں کے بھی وہ قریب ہوتا ہے، دلوں میں جگہ بن جاتی ہے. چلیں آج لگے ہاتھوں سخاوت اور بخل کی ڈیفینیشن بھی سن لیں. سخی کون ہوتا ہے اور بخیل کون ہوتا ہے، کنجوس کون ہوتا ہے؟ یاد رکھیے 4 کیٹیگریز ہیں. سخاوت بہت اچھا وصف ہے، مگر اس سے بھی اوپر سپیریئر جو کوالٹی ہے نا، وہ جواد ہے. سبحان اللہ. میرے آقا کا جود و کرم کیسا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اب جواد کون ہوتا ہے؟ جواد وہ ہوتا ہے ناظرین جو اپنی ذات پر خرچ نہ کرے، دوسروں پر خرچ کرتا رہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو بھی سائل آتا اسے عطا فرماتے، بانٹتے بانٹتے نعمتیں ہاتھوں میں گویا ختم ہو جاتی نا بظاہر. تو اب کوئی آتا مانگنے کے لیے تو حضور فرماتے ایسا کرو، فلاں دکاندار کے پاس جاؤ، اس سے لے لو میرے نام پر، میں بعد میں قرضہ ادا کر دوں گا. واپس نہ لوٹاتے تھے. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، یہ بہت سپیریئر کوالٹی ہے. اچھا پھر ہے سخی، جو اپنی ذات پر بھی خرچ کرے اور لوگوں پر بھی خرچ کرے، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرے. سخی اللہ کو بڑا پسند ہے. لیکن اس کے اگینسٹ بخیل، جو اپنی ذات پر تو خرچ کرے مگر اللہ کے نام پر اور لوگوں پر خرچ نہ کرے، نہ اس سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہو، نہ وہ صدقہ و خیرات کرتا ہو. ہوتے ہیں ایسے لوگ، اور ایسے لوگ برباد ہو جاتے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ بری کیٹیگری ہے جس کو عربی میں کہا جاتا ہے شح، جو اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتے اور اوروں پر بھی خرچ نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں بھی خرچ نہیں کرتے. ایسے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بعض اوقات بچے بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب ابا جان جائیں اور ہمیں بھی کچھ ملے، کیونکہ خرچ تو کرتے ہی نہیں ہم پر. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بندہ اپنی ذات پر بھی خرچ کرے جائز طریقے سے
اور اللہ کی راہ میں بھی دل کھول کر خرچ کرے. اور سبحان اللہ جتنا آپ خرچ کریں گے انشاءاللہ یہ ملٹی پلائی ہونا. اور اس کے صدقے کے فضائل تو پڑھیں. صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے. احادیث میں یہ مضمون ہے کہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے, صدقہ رزق میں برکت لاتا ہے, صدقہ آپ کی عمر میں بھی برکت لاتا ہے. جسے یہ چاہیے کہ وہ لمبی عمر جیے, بری موت سے بچے, اسے چاہیے کہ وہ صدقہ کرے. ہم کتنا صدقہ کرتے ہیں؟ یہ بھی روایتوں کا مضمون ہے کہ جب بندہ صدقہ کرتا ہے نا تو صدقہ بلا کے درمیان انٹرسیپٹ کر دیتا ہے. بندے پر بلا اتر رہی ہوتی ہے, صدقہ اسے روک دیتا ہے. اب کیا معلوم ہم پر کوئی بری آفت, کوئی مصیبت, کوئی پریشانی آنے والی تھی, ہم نے صبح گھر سے نکلتے ہوئے صدقہ دیا اور وہ پریشانی ٹل گئی. ہم ہر چیز کو کیلکولیٹ اور کیلکولیٹر سے نہ چلائیں کہ جناب آپ نے تو کہا تھا 1 کے 10 ملیں گے, میں نے 10,000 روپے صدقہ کیا, مسجد میں جا کر چندہ بھی دے آیا, 1 لاکھ روپے ابھی تک نہیں آئے, چیک تو آیا نہیں دروازے پر دینے کوئی. دیکھیے یاد رکھیے, آپ کو 1 لاکھ مل جاتے یہ اچھا تھا, یا اللہ نہ کرے باہر نکلتے ہی آپ کا کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا اور ٹانگ ٹوٹ جاتی, اللہ نہ کرے فیکٹری میں یا گھر میں آگ لگنے والی تھی, اللہ نے اس صدقے کی برکت سے وہ آگ ٹال دی, وہ مصیبت ٹال دی. تو صدقہ دیتے وقت دل کھول کر خوش دلی کے ساتھ. یا ایک اور بڑا پرابلم ہے کہ انسان صدقہ خیرات کرتا ہے اور ساتھ اسے فیل ہوتا ہے, برڈن فیل کرتا ہے کہ یار اتنے پیسے میرے چلے گئے. کچھ لوگ زکوٰۃ کا حساب بناتے ہوئے کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ زکوٰۃ میری نکل جائے گی. اللہ کے بندو رب کا شکر ادا کرو, اللہ نے دینے والا بنایا ہے, مانگنے والا نہیں بنایا. جو آج مجھ سے زکوٰۃ لینے آیا ہے میں بھی اس کی جگہ ہو سکتا تھا, میں بھی لوگوں کے پاس جا کر ہاتھ پھیلا سکتا تھا کہ میرا بچہ بیمار ہے مجھے پیسے دے دیں, میرے پاس ہاسپٹل کا بل نہیں ہے. جو مجھ سے مانگنے آیا ہے میں اس کی جگہ ہو سکتا تھا. یہ میرے اللہ کی مہربانی ہے, مجھے دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا. یاد رکھیے ناظرین, جب صدقہ و خیرات کریں نا, جب زکوٰۃ دیں تو خوش دلی کے ساتھ دیں اور شکر بھی ادا کریں, مالک تیری مہربانی تو نے دینے والا بنایا. مگر آج لوگ دیتے ہیں تو دل پر بھار محسوس ہوتا ہے, برڈن فیل کرتے ہیں. اچھا ایک اور پرابلم ہے, ایک تو برڈن فیل کرتے ہیں جو بالکل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میرے ہی اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے. دوسری غلطی کیا کرتے ہیں کہ معاذ اللہ بعض اوقات احسان جتاتے ہیں. کسی غریب کی مدد کریں نا پھر اس کو یاد دلاتے, یاد ہے نا تمہارے بچے کی شادی کروائی تھی, بھول تو نہیں کہ تمہیں قرضہ دیا تھا, تمہیں نوکری دلوائی تھی. احسان جتانا رب کو سخت ناپسند ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو تکلیف پہنچا کر اور احسان جتا کر. اگر آپ کسی پر احسان جتائیں گے تو اسے تکلیف نہیں ہوگی. اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر سوچیے کہ کسی نے میری کبھی مدد کی ہو اور مجھے جتائے کہ یاد ہے نا کہ میں نے تیری یہ مدد کی تھی. مجھے بتائیے یہ آپ نے مدد اللہ کے لیے کی یا احسان جتانے کے لیے کی؟ آپ نے تو اپنا صدقہ باطل کر دیا, ضائع کر دیا. لوگوں سے توقع نہ رکھیں, اللہ سے توقع رکھیں. اللہ کی خاطر کسی کی مدد کریں, اللہ کی خاطر صدقہ و خیرات کریں اور اس کا اجر بھی رب سے چاہیں. آج ایک اور بڑا پرابلم ہے, احسان نہیں جتاتے نا تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں, امید رکھتے ہیں کہ جناب وہ میرا خیال رکھے گا, اب میرا احسان مند ہو کر چلے گا. میں نے اس کو جناب گھر بنا کے دیا تو اپنے گھر پہ دعوت بھی کھلائے گا, جب نکلے گا سلام کر کے نکلے گا. نہیں, میں نے اس لیے نہیں دیے کہ مجھے اس کا کوئی ریوارڈ چاہیے, میں جانوں میرا رب جانے. یہ بڑی باریک بات ہے ناظرین. حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا میں معمول آپ کو بتاؤں. اپنے کسی خادم کو پیسے دیتی کہ جاؤ کسی غریب کو دے آؤ, اور دیکھو اس سے ہمارے لیے کوئی دعا نہ کروانا, اور اگر وہ کوئی صدقہ لینے کے بعد دعا کرے تو نوٹ کر کے آنا. وہ جا کر نوٹ کر کے آتے کہ صدقہ دیا تھا تو فقیر نے یہ دعا کی. آپ ہاتھ اٹھاتی اور دعا کرتی کہ یا اللہ اس بندے کو بھی یہ سب کچھ عطا کر دے. جو دعائیں اس نے مانگی ہوتی نا آپ اس کے لیے دعائیں مانگتی, اور پھر فرماتی دعا کا بدلہ دعا ہو گیا, صدقے کا بدلہ اللہ سے لیں گے. اللہ اکبر, یہ مائنڈ سیٹ تھا. مگر آج لوگوں کا عجیب مائنڈ سیٹ ہے. آج مسجد میں اگر چندہ بھی دے دیں, کسی نیکی کے کام میں خرچ بھی کریں تو خواہش ہوتی ہے جناب ہمارا نام آنا چاہیے, ذرا تختی لگ جائے ہمارے نام کی. امام صاحب ذرا اسپیشل نام لے کر دعا کریں کہ فلاں حاجی صاحب نے مسجد میں کولر لگا کر دیا ہے, پنکھے لگا کر دیے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کیوں دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے؟ اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے تو کیوں چاہتے ہیں میرا نام کا اعلان ہو؟ بات بڑی باریک ہے, مگر سوچئے کہیں اس لیے تو نہیں کہ سب کو پتہ چل جائے کہ ماں بدولت نے یہ خرچ کیا ہے. ویسے ایک سوال ہے ناظرین, تھوڑا سا ہے چپتا ہوا, کہ ایسی کتنی نیکیاں ہیں میرے اور آپ کے پاس جو صرف میں جانوں اور میرا رب جانے؟ یہ اپنے آپ سے سوال ضرور کیجئے گا. پہلے کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال, آج تو نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. ایسا نہ کریں, اللہ کے لیے عبادت کیجئے, اللہ کے لیے صدقہ کیجئے, خوب کیجئے.
دائیں ہاتھ سے صدقہ کریں، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، پھر دیکھیں اس کا اجر کیا ہے، پھر دیکھیں اس کا ثواب کیا، اللہ کے لیے خیرات کریں، اللہ کے لیے غریبوں کی مدد کریں، اپنی زکوٰۃ پوری ادا کریں، پھر دیکھیں اللہ آپ کے مال میں کیسی برکت ڈال دیتا ہے۔ آخری واقعہ سنا کر اپنے پروگرام کو ہم اینڈ کرتے ہیں کہ ایک بار ایک ملک میں کانٹیسٹ ہوا، بادشاہ تھا، اور بادشاہ نے بڑا عجیب و غریب ایک جناب مقابلہ کروایا کہ جناب یہ بتایا جائے ہماری پوری مملکت میں سب سے بڑا بے وقوف کون ہے، دا بگیسٹ فول۔ کمپٹیشن ہوئے، لوگوں نے اپنے اپنے بے وقوفی کے جو بھی ان کے ہوں گے معاملات کیے، تو وزیروں نے طے کیا کہ یہ بندہ سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ بادشاہ نے اسے بلایا اور اپنے گلے سے ایک مالا اتاری اور اس بندے کی گلے میں ڈال دی، وہ گھر چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس بے وقوفوں کے سردار کو پتہ چلا کہ بادشاہ سلامت بڑے بیمار ہیں۔ وہ آ گیا بادشاہ صاحب کے پاس، کہا حضور سنا ہے بڑے بیمار ہیں آپ، خیریت تو ہے؟ بادشاہ نے کہا بس جناب اب زندگی کے آخری دن ہیں اور یہ دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بے وقوف کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ مرنا بھی ہوتا ہے کوئی چیز۔ اس نے کہا اچھا دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، کہیں اور جا رہے ہیں؟ کہاں ایک اور دنیا میں جا رہا ہوں۔ کہا اچھا جناب یہ بتائیے اگر آپ کہیں اور جا رہے ہیں تو آپ کا تو میں نے دیکھا بہت بڑا پیلس ہے، بہت بڑا گھر ہے، لگژری باتھ روم بیڈ رومز ہیں، جدھر جا رہے ہیں ادھر بھی گھر بنا لیا نہیں بنایا؟ تو بادشاہ کہتا ادھر تو میں نے جھونپڑی بھی نہیں بنائی ہے۔ کہ اچھا حضور یہ بتائیں کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آس پاس بڑے خادم ہیں، آپ جدھر جا رہے ہیں ادھر آپ نے کچھ نوکر چاکر بھیج دیے؟ کہتے نہیں وہاں تو میرا کوئی نوکر نہیں ہوگا، کوئی خدمت گزار نہیں ہوگا۔ کہ حضور میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آس پاس بڑے ہیرے جواہرات ہیں، بڑے پیسے ہیں آپ کے پاس، ادھر بھی آپ نے کوئی کرنسی، ادھر بھی کوئی پیسے بھجوائے؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ اب اس بے وقوفوں کے سردار نے کیا کیا ذرا سمجھیے گا، ہے یہ حکایت مگر لک ایٹ دا لیسن۔ اس نے اپنے گلے سے وہ مالا نکالی اور بادشاہ کے گلے میں ڈال دی اور کہا حضور پھر مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے نا، کہ میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ یہ دنیا کہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، جدھر جا رہے ہیں نہ گھر بنایا، نہ خادم بھیجے، نہ پیسے بھیجے، آپ نے کوئی تیاری نہیں کی۔ سوچئے ناظرین، میں نے اور آپ نے اس دنیا میں تو گھر بنا لیا، ادھر گھر بنایا نہیں بنایا، ادھر تو پیسے جمع کر بھی چکے اور کر بھی رہے ہیں، ادھر کچھ بھجوائے نہیں بھجوائے، ادھر ہمارے ہمدرد ہیں، غم گسار ہیں، کئیوں کے ملازمین ہیں، ادھر کیا خادمائیں، حوریں، غلماں، ہم نے کوئی ایسے کام کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بھی ہمیں یہ عطا فرمائے؟ اگر ایسا کچھ نہیں کیا تو یہ کوسچن آپ سے بھی ہے، کب تیاری کریں گے؟ صدقہ یہ ایسی نیکی ہے جو آخرت میں کام آنے والی ہے، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے فیضان رمضان۔ ناظرین آج فیضان رمضان میں بہت خوبصورت آپ سے باتیں کرنی ہیں، کیونکہ آج بات کرنی ہے لیلۃ القدر کی۔ اللہ کی طرف سے یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں اور یہ کب ہوتی ہے، اس رات میں کون سے اعمال کرنے کے ہیں، آج کے پروگرام میں بھی اور اگلے پروگرام میں بھی انشاءاللہ اسی پر ہم ڈسکس کریں گے۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت و قدر کے باعث اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور یہ بھی منقول ہے چونکہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں، بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا، یعنی عبادت کی، تو اس کے گزشتہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ رات خوب عبادت کرنے والی رات ہے۔ اب اس رات کے بارے میں بڑی دلچسپ باتیں سننی ہیں کہ اس مقدس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات میں عبادت کرنے والے کو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اٹس اپروکسیمیٹلی 83 years and 4 months، 83 سال اور 4 ماہ کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ کا ثواب ملتا ہے، اور زیادہ کتنا ہے وہ اللہ عز و جل جانے اور اس کے بتائے سے اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جانے۔ اور سبحان اللہ، اس رات میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہے، اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص
انعام اور کرم ہے، یہ عظیم رات صرف پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں پیارے آقا کی امت کو عطا کی گئی۔ جی ناظرین، اس سے پہلے کسی امت کو یہ رات عطا نہیں ہوئی۔ اور اس رات کی ذرا امپورٹنس تو سمجھیے، پوری ایک سورت قرآن کی سورہ قدر کے نام سے قرآن پاک میں جگمگا رہی ہے۔ آئیے سورہ قدر کی تلاوت سنتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر، اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ سبحان اللہ۔ مفسرین کرام اس سورہ قدر کے ضمن میں فرماتے ہیں، اس رات میں اللہ عز و جل نے قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا، اور پھر تقریباً 23 برس کی مدت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اسے بتدریج نازل کیا گیا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت اور کیا مبارک رات ہے۔ اب ناظرین، یہاں سمجھنا یہ ہے کہ اس رات کی کیا کچھ سمٹمز بھی ہیں، کچھ علامات بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ مسند امام احمد کی حدیث ہے، سیدنا عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا، تو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں شب میں تلاش کرو، تو جو کوئی ایمان کے ساتھ بنیت ثواب اس مبارک رات میں عبادت کرے، اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس کی علامات کیا ہیں؟ سبحان اللہ۔ اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ شب مبارک شب کھلی ہوئی ہوگی، بالکل صاف و شفاف ہوتی ہے، اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی، بلکہ یہ رات معتدل ہوتی ہے، موسم جو ہے وہ نارمل ہوتا ہے، گویا اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے۔ پوری رات شیاطین کو رات میں ستارے آسمان سے نہیں مارے جاتے۔ مزید نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ اس رات گزرنے کے بعد جو صبح آتی ہے، اس میں سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، اور وہ ایسا ہوتا ہے گویا 14ویں کا چاند۔ اللہ عز و جل نے اس دن طلوع آفتاب کے ساتھ شیطان کو نکلنے سے روک دیا ہے۔ اس ایک دن کے علاوہ روزانہ سورج کے ساتھ شیطان بھی نکلتا ہے۔ حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی ہے۔ ناظرین، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں شب قدر حاصل کرنا نصیب فرمائے۔ اس کا بہترین فارمولہ تو یہ ہے کہ بندہ اعتکاف میں بیٹھ جائے، کوئی بھی رات تاک رات شب قدر ہوگی وہ مل ہی جائے گی، برکت ہی مل جائے گی، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو ایٹ لیسٹ تمام تاک راتوں میں خاص عبادتیں کرنی ہیں، فضول باتیں نہیں کرنی۔ تلاوت قرآن تراویح پہلے پڑھ لیں، پھر اس کے بعد تلاوت قرآن نوافل کے اندر رات گزاریں، گر گڑا کر دعاؤں میں رات گزاریں، ممکن ہو تو مسجد میں رات گزاریں۔ اللہ کے گھر میں ہوں گے تو انشاءاللہ رحمتوں کی برسات برسے گی، کچھ چھینٹیں ہم پر بھی پڑ جائیں گے۔ لیکن یہاں ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات پوشیدہ کیوں رکھی؟ ہمیں ڈکلیئر کیوں نہیں کر دیا کہ کون سی رات شب قدر ہے؟ میرے رب کی مشیت بھی نرالی ہے، بہت ساری چیزوں کو رب نے پوشیدہ رکھا ہے۔ مثال کے طور پہ اپنی رضا کو نیک اعمال میں پوشیدہ رکھا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ کون سی نیکی کی برکت سے اللہ بخشش کر دے، تو اب اس لیے بندہ تمام نیکیوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اپنی ناراضی کو گناہوں میں پوشیدہ رکھا ہے، ہمیں نہیں معلوم کون سا گناہ اللہ نہ کرے پکڑ کا باعث بن جائے، تو ہر گناہ سے بندہ بچے۔ اپنے ولیوں کو، اپنے پسندیدہ بندوں کو لوگوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ کسی ولی کے سر پر تو نہیں لکھا ہوتا نا یہ اللہ کا ولی ہے، یہ کتب ہے، یا اس کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ بندہ ہر شخص کا ادب کرے، رسپیکٹ کرے، کسی کا دل نہ توڑے، کیا معلوم اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا مقام ہو۔ اسی طرح آخری عشرے میں طاق رات چھپا دی ہے، ساری طاق راتوں میں ہم عبادت کریں، اللہ کو یاد کریں، یہ بھی ادا ہے، اللہ کو پسند آ جائے تو ہماری مغفرت کا سبب بن جائے۔ تو انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں پکی سچی نیت کر لیں، شاپنگ کے لیے راتیں نہیں ہیں، یہ رات عبادت کے لیے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں۔ تو یہ پانچوں طاق راتیں انشاءاللہ خوب عبادت میں گزاریں گے۔ اب طاق راتوں میں پڑھنا کیا ہے، عبادتیں کون سی کرنی ہیں،
اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ اللہ کریم ماہ رمضان کی برکتیں اور بالخصوص آخری عشرے کی برکتیں، یہ عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اللہ کریم اس مبارک عشرے کی برکت سے ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے میں آپ سب سے ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہو ہم سب مسلمان، ایک اپنی ہے ڈگر۔